دنیا والے کوئی حیثیت نہیں دیتے ہوں گے. آج یہاں پر بہت بیٹھے ہوئے ایسے ہوں گے جو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جان لیں کہ آپ لوگوں کا جو رتبہ اللہ رب العزت کے یہاں ہے وہ کسی کے ہاں ہو نہ ہو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ہمارے لیے یہ رتبہ کافی ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے لیے جی رہے ہیں. آپ کے والدین نے آپ کو دنیا سے کاٹ کر صرف اور صرف اس لیے یہاں پر لگایا کہ ہم آنے والی دنیا جو دائمی زندگی ہے اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے، اس میں ہمیں کوئی مقام مل جائے، اس میں ہمیں کوئی حیثیت مل جائے. اپنی تمام تر دنیا کی مجبوریوں کو، دنیا کی مشکلات کو سائڈ پر رکھ کر اور برطرف کر کے آپ کو اس چیز کے لیے مختص کیا. تو سب سے پہلی بات کہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بہت بڑی حیثیت ہے. دوسری میری جان، سب سے بنیادی بات جو آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے کوئی حیثیت اختیار کر لی، ہم کوئی بہت بڑے آدمی ہو گئے، ہمارے پاؤں تلے جو ہے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور ہم جو ہیں اس گھمنڈ اور اس عجب میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ اور نعوذ باللہ جہنمی ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے زندگی دینی پڑتی ہے، اس راستے کے لیے اپنی محنت اور تبدو کرنی پڑتی ہے. ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے. 10 سال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں احادیث ہے اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق صرف سال ڈیڑھ کا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا عرصہ 10 سال کا ہے. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 8 سال گزارے، ہم نے فلاں عرصہ گزارا، ہم پورے ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے مشرعہ ہمارے اصحاب ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف ایک حدیث سننے کے لیے، صرف ایک حدیث، ایک صحابی کہہ سکتا تھا نا کہ میں ایک خاص حدیث کے لیے کیا جاؤں کسی کے پاس،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا عرصہ گزارا ہے نہیں، سواری خریدی صرف اس ایک حدیث کے سفر کے لیے، اور اس حدیث کو سننے گئے، اور وہ حدیث کیا تھی؟ اللہ فی عون العبد ما دام فی عون اخی. یہ ایک حدیث سننے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سفر کیا. تو میرے بھائیوں، یہ مت سمجھنا کہ ہم کوئی پورے ہو گئے، نہیں، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر ہمیں ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم اور علم والے العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آئے. ہمیں جو ہے اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. اگر ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو پھر جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کو ہمیں اپنانا ہوگا. اس کے لیے محنت اور تبدو اور کوشش جاری رکھنی ہوگی. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک وقت ان پر ایسا آیا کہ وہ کمرے میں بند ہو گئے اور سبق میں حاضری نہیں دے رہے تھے. تو ساتھیوں کو فکر ہو گئی کہ اتنا بہترین طالب علم آخر وہ کہاں گیا، کیوں سبق میں حاضری نہیں دے رہا. تو پتہ لگایا، تو انویسٹیگیشن کی، معلومات جان پڑتال کی، تو پتہ لگا کہ وہ اپنے ساتھ طالب علمی کے لیے سوکھی روٹیاں لائے تھے جو آخر کار ختم ہو گئے. پھر وقت گزاری کے لیے جو ان کے پاس کپڑے اور بسترے وغیرہ تھے وہ بھی سب کچھ بیچ ڈالا. اب ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر درس میں بیٹھ جائے. تو پھر طلباء نے، ساتھیوں نے جو ہے کچھ رقم اکٹھی کی اور امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد درس میں بیٹھنا شروع. تو جان لو ہماری یہ قربانی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بڑوں کے سامنے. ہم نے اس سے بھی بڑھ کر قربانیاں دینی ہیں. جو آج ہم سفر کر کے دور دراز سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی دی، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ قبولیت اللہ کی کام، یہ اللہ قبول کرنے والا ہے کہ ہم سے پھر ہمیں کیا اہمیت دیتا ہے اور ہم سے کیا کام لیتا ہے. تیسری بات، دل چھوٹا مت کرنا کبھی بھی. آج آپ کو قاری احمد علی صاحب نظر آتے ہیں، مولانا احمد علی صاحب نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو نظر آتے ہوں وہ گاڑی میں پھرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی آپ کو نظر آتا ہوں کہ میں گاڑی میں پھرتا ہوں. آپ یقین جانیں ہماری طالب علمی آپ سے کوئی اچھی نہیں تھی. ایک چھپر میں ہم پڑھتے تھے، ایک چھپر میں، کچا چھپر ہوتا تھا. ہوا اور بارش جب چلتی تھی تو ہمارے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو قربانیاں دینے میں یہ نا امید مت ہونا کہ ہمارا کل آنے والا کیسا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، تاریک ہوگا، روشن ہوگا. نہیں، اللہ پر بھروسہ کریں. جس شخص نے بھی اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی، اللہ کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں. اللہ چاہے تو آپ کو دنیا میں ہر ایک نعمت سے نواز دے. تو کبھی اپنا دل چھوٹا مت کرنا.
لگے رہو اس ترتیب میں اور اس راستے میں کوشش کرتے رہو. اللہ جو راستے کھولے گا. یہ دنیا کما کر, لوگ دنیا کماتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ منصب کمانا ہوتا ہے نا, پیسے کمانا ہوتا ہے, اس پیسوں کا حساب دینا پڑتا ہے. یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بڑوں کے پاس لوگ دنیا لا کر قدموں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ اس کو لے لیں, ہمارے دل کو تسکین ہو جائے. دنیا قدموں میں آتی ہے آپ کے, لیکن شرط اخلاص ہے. کبھی قاری صاحب نے یہ دل میں نہیں سوچا ہوگا کہ مجھے کل کا نام کو جو ہے دنیا آ کر قدموں میں گرے گی, لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے. نہیں, قسمہ کرسی کی حالتوں میں کبھی ایک مسجد, کبھی دوسری مسجد, کبھی کوئی جانتا تھا, کبھی کوئی نہیں جانتا تھا, لگے رہے, اپنی محنت کرتے رہے. آج لاکھوں شاگرد, آج شاگردوں کے شاگرد ہیں, اور ایک ترتیب ہے, ایک سلسلہ الذہب ہے جو چلا آ رہا. تو زندگی بھر محنت کرنی ہے اور اس محنت سے کبھی نا امید نہ ہونا. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں. آخری بات, میرے پاس تھوڑا سا کوئی مصروفیت آ گئی, اچانک مجھے جانا پڑ رہا ہے, اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا بیان بھی قاری صاحب سے کلوا کر تھوڑا پہلے کیا. آخری بات, میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. کیا حدیث ہے؟ اللہ فی عون العبد, اللہ حامی اور ناصر ہوتا ہے, مددگار ہوتا ہے اپنے بندے کا جب تک فی عون اخیہ, جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو بھیا جان لو, حضرت ابراہیم ابن حدم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ابراہیم ابن حدم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ سفر علم جو ہے, یہ رحلت کا کام جو ہے سفر علم کے لیے, یہ آپ کو مصائب اور آفات سے بچاتا ہے. تو حضرات جان لیں کہ آج آپ لوگوں نے ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اپنے مشکل حالات میں, تو یہ مت سمجھیں کہ آپ نے کوئی کمال کیا ہے. یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی آپ کے اوپر جو آنے والے مسائل ہیں اس کو رفع کرنے کی. اور جب تک اس کام میں لگے رہو گے, جب تک آپ لوگ ان اداروں کی خدمت کرتے رہیں گے, تو جان لیں کہ اللہ رب العزت آپ کی مدد میں لگا رہے گا, آپ کے لیے کوشش کرتا رہے گا, آپ کو مسائل سے بچاتا رہے گا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے. یہ ہم جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے ہمارے اوپر. اگر اس کی توفیق نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے. بس یہ چند گزارشات تھی. آپ لوگ, میں بھی آپ لوگوں کی طرح آپ کا بھائی ہوں. آج سے پہلے ہم بھی ادھر ہی اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. قاری لطیف اللہ صاحب میرے استاد ہیں, میں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے قرآن مجید پڑھا ہے. تو اگر آج آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوں, یقین کریں ہمارے کوئی بھی ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آج یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی بات کریں گے. یہ اللہ کی توفیق ہے. تو محنت کرتے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ محترم جناب مولانا جواد بنوری صاحب حفظہ اللہ تعالی، نائب محتمم دارالعلوم سرحد آپ سے مخاطب تھے۔ اب انشاءاللہ تعالی انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ قاری عبدالوہاب صاحب کی کلاس کے انعامات میں درخواست کروں گا ہمارے اس مدرسہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا فاضل صاحب سے کہ وہ بچوں کو انعامات دیں۔ اور عاشق خان بن محمد شاہ آگے آ جائیں اسٹیج پہ، تیسری پوزیشن انہوں نے لی ہے۔ محمد نجیب بن حافظ گل کریم دوسری پوزیشن۔ پہلی پوزیشن 3 طلباء کرام نے حاصل کی ہے۔ یار محمد بن ملنگ جان۔ قاری منور شاہ صاحب کی کلاس کے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد افضل بن جناب علی۔ دوسری پوزیشن محمد اسماعیل بن سرفراز خان، آگے نام لے لیں۔ پہلی پوزیشن اس کلاس میں بھی 3 طلباء نے حاصل کی ہے۔ محمد حماد بن محمد احسان اللہ، اختر حسین بن رحمت اللہ، محمد اسحاق بن محمد اسماعیل۔ ان انعامات میں جو کتابیں ہیں یہ آپ لوگوں نے پڑھ لی ہیں انشاءاللہ۔ بیان کا مسابقہ تقریری مقابلہ جو ہوا، الحمدللہ یہاں پر پورے سال مختلف مسابقات ہوتے ہیں بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو تقریری کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے عبدالوہاب اپنا انعام حاصل کر لیں۔ تقریر کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد عاقب، جلدی آگے آ گیا۔ سوم پوزیشن محمد اسرار اور محمد تیمور خان، ان دونوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اب میں درخواست کروں گا حضرت مولانا فاضل صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں اور آپ کو نصیحت کریں۔ یہ جو طلباء کو انعام دیے جا رہے ہیں اس میں اکثر میری تصانیف ہیں، میری تعلیمات ہیں۔ کتاب پر جو خرچہ آیا اس حساب سے ان کی قیمت رکھی گئی 500-700 روپے۔ بازار سے اگر آپ اتنی ضخیم کتاب تو وہ 2000 پڑھنا ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پھر جو ہے علم کے موتی ملیں گے انشاءاللہ۔ اور جن حضرات نے قرات نہیں پڑھی ہیں وہ بھی ان کا مطالعہ کریں، کیونکہ آپ کو کم از کم یہ معلومات علماء کو ہونے چاہیے کہ علم قرات کیا ہے۔ علم قرات سب سے زیادہ وسیع علم ہے، اور مفسر کے لیے جو شرائط ہیں تفسیر لکھنے کی، اس میں علم قرات جو ہے اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء وعلى اصحابہ الاصفیاء وعلى من تبعهم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
در فیض محمد وائے آئے جس کا جی چاہے، در فیض محمد وائے آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے، مریضانی گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔ زمان ٹولو مشر اور مدرسے بانی مبانی اور استاذ المحترم شیخ المکرم حضرت قاری فیاض الرحمن علوی صاحب اور نوٹول علماء کرام اور مجلس حاضرین طلباء کرام، مدنن دیر خوشحالی پدے حوالے سرا چی زمون مدرسے اور حافظان قرآن تکمیل حقوق ادغرنگی تجوید اور طلباء دغرنگی دے کتابونو اور طلباء کرام آغا فعالق شو آغا ما دیر دوی خوشحالی دے آغینا علاوات ما خوشحالی چی ما تا حاصل دے نو آغا زمان دا شیخ موجودگی پا دا اسٹیج باندی اور دا مطلولنا زیب خوشحالی پا دے اللہ تبارک و تعالی دا جوندے و سلامت لے اور منکل چی اساتذہ کرامت ہمارا ویلے دے زمان خلا عادتم دا دے چکل زمان کتاب ختمی گی حضرت مدرسے دے پارا دعا اور بیا خصوصیت سر دعا اخبر شیخ دے پارا خام خواہ پکم مشکلاتوں کی حضرت شیخ صاحب اودا مدرسہ دے انجام تا رسول دے نو دا دے علم قبولیت چی دے علامت دے دارو دیوبند کی یو استاذ یو شاگرد اور قبولیت علامت دا دے نم سبا پختور عالمی دنیا کے دے لاکھوں مدرسے چلی دی دغنا کے زمان حضرت شیخ صاحب اول چھے دے دلاور خان جماعت کی دا حدے درس شروع کو تو کہتے چھے دے کسان بیا با پیلے شو بیا چھے دے تراغا نلسو دے شو نن کو تاثرو گو رہے اور زیدی چھے دے حدے اور قارن فیاض سے اگر فیض چھے دے پورا عالمی دنیا کا چھے دا رسی زمان کا اپل شاگرد ہے قارن صاحب شاگرد ہے زمان کا شاگرد ہے ابو جاتے کی اوقاف کی امام دے دغلنگی چیزے امریکہ کی چیزے خلق کار کئی اور ادارہ مدرسے فارغین دی تاجکستان کی قاری عبدالمالک سے چیزے آتا کار کئی افغانستان خورک دے نو دا رسشے دے دا قبولیت چیزے سے دے دا علامت دے نو انشاءاللہ تاسو سورج کسان دغا مدرسے تاسو فارغی تاسو دے مدرسے سفیران یہ دا مدرسے سے یہ تاسو سفیران یہ اور تاسو کردار چی دے کردار حوالے سر خلق تاسو تگوری چیارا دا دے چاہ شاگرد دے تاسو کردار حوالے سر اگوری چیارا دا دے کمی مدرسے فارغ دے تاسو کردار تاسو حوالہ چی دے آگا دیر خیستوی اور زمون کا مدرسے بدنامی بنی کیجئے اور استاذ کردار چی دے آگا بدی نو استاذ ہوں اور زمان کے مدرسے بدنامی دا زمان کے استاذان بدنامی دا استاذان پاسی خبر کئی اور مدرسے پاسی بخلق سکی دا خبر نو بدے مدرسے چی دے آگا لوئی شیوخ چی دے دلتا قاری سے براغوست دے ماتا معلوم دا حضرت شیخ القرآن مننا غلام اللہ خان پیرنی والا دلتا راغلے دے تو پہلے آگا بیانوں نے کری دی دغلنگی چیزے حضرت مولانا عبداللہ درخواستی سے مولانا احمد خان مولانا اجمل خان لاہوری سے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی سے لوئی اگا جبال شیوخ چیزے اگا دل تراغلی دی اور حضرت مولانا عبدالشکور دنپوری دنپوری تو دنپوری ہے وہ مسجع اور مقفع کلام فرمایا کرتے تھے مسجع اور مقفع کلام ایک فرمایا تو ہم اس کی تقریروں میں جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے مفتی ریل میں تو گھٹو جیل میں
ایک دفعہ مرشلہ کے دور میں اس پر مقدمہ چلا ضیاء القاسمی اور حضرت عبدالشکور دھنپوری پر مجسٹریٹ کے سامنے ان کی حاضری تھی. تو بڑے بڑے باطل ٹائپ کے لوگ آئے تھے کہ ضیاء القاسمی اور عبدالشکور دھنپوری یہ جیل جائیں گے. تو حاضری ہوئی, ان کے پاس وکیل بھی نہیں تھا. تو جج نے کہا کہ وہ مرشلہ کا کوئی وہ تھا گارڈنر وغیرہ بریگیڈیئر ہوگا. اس نے پوچھا مولانا صاحب آپ کے پاس وکیل نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی نہ وکیل ہے نہ دلیل ہے, اللہ ہی ہمارا کفیل ہے اور اسی سے رحم کی اپیل ہے. تو جج نے کیا کیا, سر جھکایا کوئی 50 سیکنڈ. اس کے بعد نے کہا مولانا صاحب جاؤ, میں نے تجھے بری کر دیا. یہ ہمارا قابل ہے. اور ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ جیل میں آ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ جیل کے میرے سیٹ کے میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, ہوتا تھا جینٹل مین. وہی لفظ بڑا استعمال ہے جینٹل مین. تو اس نے بطور طنز جینٹل مین نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کہاں کے؟ اس نے کہا میں ہوں پاکستان. اس نے کہا کہاں کے؟ پاکستان. اور پاکستان کے کہاں کے؟ میں نے کہا ملتان. اچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ خدمت قرآن. اس نے کہا کہ بھائی وہابی تو نہیں. میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں؟ ماشاءاللہ جی. وقت چونکہ بہت مختصر ہے, کہنے کو بہت جی چاہ رہا ہے اور ہمارا حضرت شیخ بھی بیٹھے ہیں اور اس کی موجودگی میں کچھ کہنا اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, دوسری جگہوں میں اتنا مزہ نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دراز عمر نصیب فرمائے, دراز. اور اس کی جو اولاد ہے شکر الحمدللہ وہ بھی ہمارے کچھ شاگردوں میں آتے ہیں, کچھ ویسے عثمان ہے, ضیاء الرحمان ہے, وہ بڑا نائس ملنگ بندہ ہے, بڑا بہت اچھا بندہ ہے, لیکن اس نیچے اس کی پشتوں پر اس کا اتنا عبور ہے جتنا اوروں کا نہیں ہے. اسی طرح احمد علی صاحب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے اور حضرت شیخ کو دراز عمر نصیب فرمائے. میں تو یہ کوئی چچگیری والی بات میں نہیں کہہ رہا, میں نے حضرت قاری صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. سیاست بھی میں نے اسے سیکھی ہے, اخلاقیات بھی میں نے اسے سیکھی ہے, تجوید بھی میں نے اسے سیکھا ہے, قرآن بھی میں نے اسے سیکھا ہے. جب بھی کوئی مشکل مجھے پیش آئی ہے قاری صاحب سے میں نے ایک مشورہ لیا ہے. شکر الحمدللہ بہت اچھا مشورہ دیا ہے. اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اور میں کامیاب ہوں. اور آپ حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو بھی جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ قاری صاحب سے مشورہ کیا کریں. اس کے اوقات کا خیال رکھتے ہوئے اسے مشورہ لیا کریں. اور اسی طرح عملیات کا میں بھی وہ کرتا ہوں, عملیات میں بھی میں قاری صاحب کا شاگرد ہوں ماشاءاللہ. حضرت ایک بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ بھائی یہ صرف حضرت قاری صاحب یہ صرف قاری ہیں, نہیں, یہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت پایے کے عالم ہیں. دارالعلوم سرحد سے اس کی فراغت ہے. حضرت علیان بنوری صاحب اس کے استاد ہیں. حضرت کابل بابا پائندہ محمد اس کے استاد ہیں. مولانا مفتی عبداللطیف صاحب اس کے استاد ہیں. اور حضرت قاری صاحب دارالعلوم دیوبند سے بھی سند اتصال لیا ہوا ہے. شکر الحمدللہ. یار پیچھے بس جا, بس سلام, بس بات ہی بات ہے. میرے انتہائی قابل احترام عالمی شہرت کے معروف و مشہور شیخ القراء قاری محمد ادریس آصف صاحب بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں, لیا سے تشریف لائے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, مرحبا کہتا ہوں. اللہ ان کو سلامت رکھے. مولانا فاضل صاحب نے یہاں علماء کا ذکر کیا کہ یہاں فلاں فلاں بزرگ آئے.
حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سن 61 میں نے ان کو پورا قرآن سنایا ڈیرے میں۔ وہ یہاں پر کئی دفعہ انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا۔ اور آپ سے ایک اہم بات کروں اس جگہ کی، یہاں پہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہوئی۔ یہاں اس جگہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ امیر شریعت 7 گھنٹے انہوں نے یہاں تقریر کی۔ شام کو رات کو تقریر شروع کی تو اذان صبح کی ہوئی، اس وقت تقریر ختم ہوئی۔ اور بھی بڑے بڑے مجاہد یہاں آتے رہے، سیاسی لیڈر بھی آئے، نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے لوگ بھی یہاں آئے۔ حضرت بن نوری تحریک ختم نبوت میں یہاں تشریف لائے، سب کا بیان ہوا۔ بنیادی چیز آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کا قرب اور مقام تو آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بندہ کہتا ہے جب پریشان ہوتا ہے تو بڑی لجاجت سے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَشُرْبُهُ حَرَامٌ وَأَكْلُهُ حَرَامٌ فَكَيْفَ يُسْتَجَابُ۔ اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہوا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، تو دعا کہاں قبول ہو، اللہ کہاں متوجہ ہو؟ فرمایا اگر ایک کپڑا آپ 10 دینار کا لیتے ہیں، غور سے سنیں، آپ نے دین پڑھا ہے، آپ باقی سارے دین والوں سے وابستہ ہیں، قرآن و حدیث والوں سے وابستہ ہیں، غور سے یہ بات سنیں۔ فرمایا ایک کپڑا آپ نے پہننے کے لیے 10 دینار کا دیا ہے، اس میں 1 دینار حرام کا ہے، آپ کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معتمد لوگ جو ہوتے ہیں مدرسوں والے، ان کے بیٹے ان کی اولادیں مزے کرتی ہیں اور طلباء بھوکے ہوتے ہیں، مدرسین کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں۔ الحمدللہ مدرسین کی تنخواہیں تو ضرور لیٹ ہوئی ہوں گی، لیکن اس مدرسے میں طالب کبھی بھوکا نہیں ہوا ہے۔ پابندی لگائی ہوئی ہے، صدقے کا گوشت ہمارے گھروں میں نہیں جائے گا، ناظم بھی نہیں کھائیں گے۔ اور جہاں پہ احتیاط نہیں ہوتی تو یہ بات بھی سن لیں، آپ نے کسی نے جا کے معتمم بننا ہے، شوق ہوتا ہے لوگوں کا کہ فراغت کے بعد معتمم بنوں گا، یا کسی کا باپ معتمم ہے، جن لوگوں نے زکاتیں جمع کر کے جائیدادیں بنائی ہیں، خدا کی قسم میں نے ان کی اولادوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، اور مدرسے کھنڈرات بن گئے ہیں،
اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ میں ایک استاد بے احتیاطی کرتے تھے، وہ زکوٰۃ کے اہل نہیں تھے لیکن لے لیتے تھے۔ کون فرماتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں بھی مفتی تھے۔ تقی عثمانی صاحب کے والد حضرت شیخ عزیز رفیع عثمانی صاحب کے والد محترم میں کراچی میں نانک واڑہ میں جب مدرسہ تھا، معارف القرآن لکھا رہے تھے، میں وہاں ان کے پاس، وہ فرماتے ہیں وہ بے احتیاطی کرتے تھے تو میں نے ان کی اولاد میں 2 نسلیں دیکھی ہیں، کوئی لگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی معذور ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو رزق حلال، اور صحابی پوچھتے ہیں ربیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے لیے پانی کا انتظام وضو کا کرتے تھے، فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آج کی آپ کا قرب قیامت کے دن، آپ کی معیت، تو فرمایا اگر یہ مانگتے ہو تو سجدے زیادہ کرو، اور دوسری روایت میں دوسرے صحابے سے فرمایا کثرت سے درود مجھ پر پڑھا کرو۔ میں نے یہاں پوچھ لیا قاری شاہ حسین صاحب سے، میں نے سمجھا شاید میں زیادہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا کتنا درود پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں 50,000 ہو جاتا ہے روزانہ، پڑھا بھی رہا ہے۔ مانسرا میں ایک شاگرد سے پوچھا کتنے پارے روزانہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی 5-6 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ علماء اور آپ قراء حفاظ، دکھ کی بات ہے کہ رمضان شریف میں بھی بعض قرآن ختم نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ تعلق قرآن سے، فرمایا من شغل القرآن، جسے قرآن نے مشغول کر دیا، قرآن پڑھتا ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ کوئی اور وظیفے کرے، لمبی لمبی دعائیں مانگے، تو فرمایا میں سارے ذاکرین سے بڑھ کر، سارے مانگنے والوں سے بڑھ کر قرآن والے کو زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ چند باتیں ہیں، اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ شکایت ہوتی ہے او جی استادوں کا گزارا نہیں ہوتا، تنخواہیں کم ہیں۔ مجھے بھی یہ شکایت ہے، میں مولانا احمد علی صاحب سے کہا کرتا ہوں یار استاد کم رکھو اور ان کو زیادہ تنخواہیں دو، لیکن الحمدللہ مدارس میں کم از کم دارالعلوم سرحد میں جہاں میں پڑھا ہوں یا اور جن مدرسوں میں میں پڑھا ہوں، اور پھر یہاں کسی استاد نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے، ہم یہ تنخواہ بڑھا دو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نے اپنے بیٹوں کو تجارت بھی سکھائی، اپنے بیٹوں کو سکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم بھی دلائی اور دینی تعلیم بھی دلائی، اور میں آپ کے لیے بھی یہی چاہتا ہوں۔ ہمارے اساتذہ میں بے شمار دارالعلوم دیوبند کے فضلاء وہ حکیم ہوتے تھے،
اس لیے میں نے اگر یہ سارا کچھ پڑھا ہے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ پڑھیں، آگے بڑھیں، دینے والے بنے، مانگنے والے نہ بنے، اور کبھی دل میں یہ بات نہ لائے کہ مجھے نہیں ملے گا، یہ باقی کو مل رہا ہے۔ نہیں 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 نہیں، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ ہاں، ایک بات کی کمی ہے کہ آپ نیچے کھڑے ہیں اور اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھ رہے ہیں، بندہ وہاں پہ ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے چڑھ گیا، تو آپ ہمت نہیں کریں گے تو ساری عمر نیچے ہی کھڑے رہیں گے۔ آپ اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالیں گے، مشکلات میں ڈالیں گے۔ آج مولانا فضل الرحمان پر حملے ہو رہے ہیں، دھمکیاں ہیں، ان کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا ہے، 101 آدمی باجوڑ میں قتل کر دیے، شہید کر دیے، جگہ جگہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہمارے بڑے ہیں مدارس کے، وفاق المدارس کے، وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ 1 ارب 13 کروڑ روپے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فلسطین کے لیے پہنچائے ہیں۔ 1 ارب 80 کروڑ روپے مولانا فضل الرحمان نے وہاں پہ پہنچائے ہیں، اور ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور حق کے لیے کھڑے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسا مرد مجاہد آپ نے اس دور میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا ہے، ہماری تو کوئی نظر میں آتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس بڑھاپے میں بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی خفا ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اللہ کرے 100 مرتبہ درد ہو۔ ہم یہی کہتے رہیں گے، مولانا فضل الرحمان زندہ باد، مفتی تقی عثمانی صاحب زندہ باد، مجاہدین فلسطین زندہ باد۔ آج عمان نے کہا اگر یمن کے ساتھ تم امریکہ، برطانیہ، یہ 7 ملک جو شیطانی قوتیں، طاغوتی طاقتیں، باز نہیں آؤ گے تو تمہاری کھوپڑیاں اتاریں گے اور تمہاری اولادوں کو کوئی دوسرا پالے گا۔ وہ مشاعرہ ہو رہا تھا، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بیان کرنا تھا، علامہ اقبال صاحب سٹیج پہ تھے، تو ایک شعر پڑھا، سنو غور سے۔ فقیہ شعر قارون ہے، لغت ہے حجازی کا۔ فقیہ شعر قارون ہے، لغت ہے حجازی کا۔ قلندر جز 2 حرف لا الہ، کچھ نہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ فرمایا یہ تو بہت بڑا علامہ ہے، لائبریریاں یاد ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی طرف اشارہ کیا، فقیر شعر، فقیہ شعر، اور میں تو قلندر ہوں۔ اور پھر قلندر کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا کہ اس کی زبان سے، قلندر کی زبان سے حق نکل جاتا ہے۔ نہر کے سر بتراشد قلندری دامن، نہر کے چہرہ بنا
فروخت دل بری عدالت. ہر سر اٹھانے والا قلندر نہیں ہوتا ہے. علماء اگر روئیں گے تو اللہ کے سامنے روئیں گے, گڑگڑائیں گے, دعا کریں گے. لیکن پریشانیوں, تکلیفوں, مصیبتوں میں جب وہ اپنی لاشیں اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ والشکر للہ. تو آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے یہاں سے جا کر دنیا کے لیے علماء کی مخالفت کرنی ہے یا علماء کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اللہ کے لیے؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے علماء کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور جن کے والدین غلط رخ پہ ہوں تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے یہی کہنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا. جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی مشرک کے لیے تو دعا جائز نہیں ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ باپ سے وعدہ کر لیا تھا تو اس لیے باپ کی ہدایت کی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. تو والدین کے لیے دعا کرنا ہے, لڑائی نہیں کرنا, گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. لیکن ایسے نہیں کہ ان کی خبرگیری نہ کرو. والدین سب سے بنیادی چیز, جس آدمی نے اپنے والدین کو ستایا ہے, اللہ کی قسم میں نے اس کی زندگی تنگ دیکھی ہے. اور جس نے اپنے اساتذہ کو ستایا ہے, علماء کو ستایا ہے, اللہ نے ان کا دین کا فیض جاری نہیں کیا ہے. میرے ساتھ بڑے نائک پڑھتے رہے, میں نے دیکھا ہے. تو اس لیے یہ چند باتیں آپ سے میں نے کرنی تھیں. آپ نے یہی چیزیں, انہی کو میں نے اختیار کیا ہے, انہی کو میں نے اختیار کیا ہے. دنیا آپ کے پیچھے دوڑے گی جیسے میرے پیچھے دوڑی ہے. میرے بیٹوں کو معلوم ہے, میرے زیادہ قریب لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ مجھے خریدنے کے لیے یہاں آیا. کرنل غلام حسین اس کی ڈیوٹی تھی گورنر ہاؤس سے مجھ پر. ان سے پوچھ لیں, ISI والوں سے پوچھ لیں, ان سب کو پتا ہے. خریدنے کے لیے آئے, لیکن اللہ نے میری حفاظت فرمائی. اور آج جو مجھے اس نعمت, اس کا بدلہ ملا ہے, وہ بدلہ یہ ہے, وہ بدلہ بتا دوں آپ کو. وہ بدلہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے دل سے دنیا کی محبت کو اللہ نے نکال دیا. میرے دل سے دنیا کی خواہش کو اللہ نے نکال دیا. اور میں اس وقت غنی ہوں, میرے پاس لاکھوں آتے ہیں اور میں خرچ کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں. ایک تو درود شریف کثرت سے پڑھیں, دوسرا جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے والدین کو, اپنے اساتذہ کو, اپنے سارے محسنین کو, اور امت مسلمہ کو, اور مظلوم فلسطینی جو ہے. میری تو کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ میں اس میں دعا نہ کروں. میں تلاوت مکمل کرتا ہوں, قرآن ختم کرتا ہوں, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. راتوں کو میرا زیادہ ٹائم سجدوں میں ان کے لیے دعاؤں کے لیے لگ جاتا ہے.
تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر کہ جو درد میرے دل میں اللہ نے لگا دیا ہے اللہ وہ درد آپ کے دلوں میں لگا دے۔ وما علینا الا البلاغ